شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ہم کو جاتی رہی جماعت کی جانب سے آپ تمام حضرات خواتین کو دروس کے سلسلے کے تیسری کڑی میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا موضوع احکام روزہ و رمضان، جس سے خطاب حجت الاسلام والمسلمین مولانا عامر یاسین صاحب کریں گے. یہ اس موضوع کا دوسرا حصہ ہے. میں گزارش کروں گا کہ مولانا عامر یاسین صاحب سے جو اس سے تشریف لائیں اور اس موضوع پر روشنی ڈالیں. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد و آج بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ احکام روزہ کو سٹارٹ کر رہا ہوں. بہرحال اب تو طے ہو چکا کہ کل پہلی کا دن ہے اور پہلا روزہ ہے، تو اب وہ سارے مسائل کہ جو یوم الشک کے حوالے سے تھے ان کو بیان کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں بچی. صرف کچھ ایسے مسائل کے جو اہمیت رکھتے ہیں، لوگ بعض اوقات نہ سمجھنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. روزہ وظیفہ ہوتا ہے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات چھوڑنا وظیفہ ہوتا ہے اور زبردستی روزہ رکھتے ہیں. تو کچھ ان احکام کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں آج کی گفتگو میں بیان کروں گا، تاکہ ہمیں یہ تو کم از کم کنفرم ہو ہمارے لیے کہ آیا ہمارا وظیفہ کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے. آیا اس روزے کو رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے یا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور سٹارٹ کرنے سے پہلے عرض کروں گا کہ دیکھیے یہ عبادتیں ہیں. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آپ سے طلب کیا ہے ان امور کو، اور آپ نے ان امور کو خدا کی خاطر انجام دینا ہے. اس میں میری ذات اور میرا نفس نہیں ہونا چاہیے. کل نیت کا مسئلہ آیا تھا، عرض کیا تھا کہ نیت یعنی قصد قربت، یعنی انسان خدا کی خاطر، خدا کے حکم کو انجام دینے کی خاطر اس عمل کو انجام دے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وظیفہ ہمارا یہ طے پاتا ہے کہ جی ہمیں روزہ نہیں رکھنا، لیکن دل نہیں مان رہا ہوتا. سب روزے سے ہیں، ہم کیسے روزہ چھوڑ دیں؟ سال میں ایک دفعہ یہ عبادت ہوتی ہے، ہم چھوڑ دیں؟ اتنی مدت سے رکھتے آ رہے ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پھر خدا نہیں، ہماری اپنی ذات ہے. ہم صرف اپنی تسکین کی خاطر ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں نا، خدا کے حکم کی خاطر. اگر حکم خدا ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے تو وہی خدا جس نے روزہ واجب قرار دیا ہے آج آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم نے روزہ نہیں رکھنا. تو ایک بندے کا کام کیا ہے؟ ایک بندے اور عبد کا کام یہ ہے کہ وہ کہے خدایا تیرا اگر حکم یہ ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں، چش میں روزہ نہیں رکھتا. اب میرا دل مانتا ہے، میرا دل نہیں مانتا، مجھے تسلی نہیں ہو رہی، یہ ساری چیزیں پھر چھوڑ دیں آپ. ہاں بالآخر انسان کے دل میں کچھ دل تو کٹے گا انسان کا، لیکن خدا کی خاطر مجھے یہ بھی برداشت کرنا ہے. اسی طریقے سے یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے. تیمم میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں تسلی نہیں ہوتی. تیمم تو یعنی وضو غسل یہ تو طہارت کا نام ہے. تیمم تو آپ اپنے آپ کو اور گندا کر رہے ہیں، مٹی لپیڑ کے مٹی لگا رہے ہیں، چہرے پہ لگا رہے ہیں، ہاتھوں پہ لگا رہے ہیں. یہ کیسی طہارت؟ دل نہیں مانتا.
وہ نماز چھوڑنے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن تیمم والی نماز پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری کہانی دل کی ہے، خدا کی نہیں ہے. ہمیں خدا کی کہانی پر آنا ہے. ہمارے اعمال ان الصلاتی والنسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہمیں اس منزلت پر آنے کی کوشش کرنی ہے. اگرچہ رسول کا کہنا ہے تو ہم تو اس مقام تک شاید اتنی آسانی سے نہ پہنچ سکیں، لیکن بالآخر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس مرحلے تک پہنچیں کہ ہم جب عبادت جو بھی انجام دینا چاہیں ہم دیکھیں ہمارا وظیفہ کیا ہے، خدا ہماری ذمہ داری کیا قرار دے رہا ہے، پھر وہ جو بھی ہو اسے آنکھیں بند کر کے ہمیں تسلیم کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. نیت، آپ پہلی رمضان کو، آج شب اول ہے، آج ہی کی رات میں آپ تمام دنوں کی نیت کر سکتے ہیں کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں پورے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی انشاءاللہ قربتاً الی اللہ. اس نیت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ مسئلے توضیح المسائل میں دیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیت کیے بغیر سو جائے اور پھر اس کی آنکھ فجر کے بعد کھلے، ان سارے مسئلوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اس لیے کہ آپ کی نیت آلریڈی موجود ہے. جب نیت موجود ہے، آپ کی آنکھ کھلے یا نہ کھلے سحری کے لیے، صبح آپ کا روزہ ہے، کیونکہ نیت اس دل کے ارادے کا نام ہے. نیت زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کا بہت سارے لوگ یعنی فون آتے ہیں مجھے کہ آغا صاحب وہ ہم سحری کر رہے تھے، ایک دم اذان ہو گیا، ہم نے نیت تو کی نہیں. خوب سحری کس لیے کر رہے تھے آپ؟ کوئی افطار پارٹی میں آئے ہوئے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ آدھی رات کو آپ اٹھ کے کیوں؟ روز تو نہیں کھاتے، آج کیوں کھا رہے ہیں؟ کوئی اگر آپ سے پوچھے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ روزہ رکھنے کے لیے سحری کریں. یہی آپ کی نیت ہے. آپ نے صحیح ہے، زبان سے ممکن ہے آپ کو مہلت نہ ملی ہو ادا کرنے کی، لیکن زبان سے ادا کرنا تو ضروری نہیں ہے. صرف آپ کا، میں آپ کو اور آسان کر دوں، سحری کے لیے صرف الارم لگا دینا یہ کافی ہے آپ کے لیے، بس آپ کی نیت ہو گئی. پھر اس الارم پہ آپ کی آنکھ کھلے نہ کھلے اور کھانے پینے میں مشغول رہیں آپ، اور آپ نیت زبان سے ادا نہ کر سکیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اگلے دن کا روزہ بالکل صحیح و سلامت اور بالکل ٹھیک ٹھاک روزہ آپ کا ہو جائے گا. آپ اس کی فکر میں ہی نہ پڑیں کہ نیت تو میں نے کی نہیں، ہو گئی نیت آپ کی آٹومیٹکلی. آپ نے جب الارم لگایا یعنی آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے کل روزہ رکھنا ہے، اور اسی ارادے کا نام نیت ہے. ماہ مبارک رمضان میں یہ بھی طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلا روزہ رکھ رہا ہوں یا دوسرا روزہ رکھ رہا ہوں یا تیسرا روزہ رکھ رہا ہوں یا چوتھا روزہ رکھ رہا ہوں. حتیٰ اگر کاؤنٹنگ میں مسٹیک بھی ہو جائے، آپ سمجھے تھے دوسرا روزہ، آپ نے دوسرے روزے کی نیت کی، پتہ چلا تو تیسرا روزہ تھا، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے. صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ رمضان میں کسی اور روزے کی نیت ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ماہ مبارک رمضان میں کسی اور روزے کی نیت کا ارادہ کرے تو وہ نہ رمضان کا روزہ کاؤنٹ ہوگا، نہ دوسرا روزہ جو اس نے رکھا تھا وہ کاؤنٹ ہوگا، کوئی بھی روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. کیونکہ رمضان واحد وہ مہینہ ہے جس میں رمضان کے روزے کے علاوہ کسی اور روزے کی گنجائش ہی خدا نے قرار نہیں دی ہے. لہذا کوئی اور روزہ ہو بھی نہیں سکتا. لہذا آپ صرف رمضان کی نیت کر لیں کہ رمضان کا روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں قربتاً اللہ، کافی ہے. کاؤنٹنگ آپ کے یاد نہیں ہے، کاؤنٹنگ پلس مائنس ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ روزہ آپ کا صحیح کاؤنٹ ہو جائے گا. البتہ ایک مسئلہ میں نے کہا نا کہ یہ مسئلہ مشکل کشا مسئلہ ہے. بہت سارے مسئلے جو آنکھ نہ کھلنے کے مسئلے ہیں ان سے آپ کو آزاد کر دے گا اگر آپ نے پہلی رات کو ہی پورے مہینے کی نیت کر لی. اس کے باوجود فرض کریں کسی نے نہیں کی اور رات میں بھی نیت نہیں کی اور سو گیا اور صبح اس کی آنکھ نہیں کھلی فجر سے پہلے، آنکھ کھلی تو فجر ہو چکی تھی. اب دو صورتیں، یا فجر سے پہلے ظہر سے پہلے آنکھ کھلی ہے یا ظہر کے بھی بعد آنکھ کھلی ہے. بعض لوگ ماشاءاللہ سونے کے بہت ماسٹر ہوتے ہیں، پورا دن سونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان کی آنکھیں 2 بجے کھلتی ہے، 3 بجے کھلتی ہے، 4 بجے کھلتی ہے. وہ بھی بعض اوقات کھلتی نہیں ہے، کھلائی جاتی ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. خیر، اگر تو ظہر سے پہلے کھل رہی ہے، آغا خمینی اور آغا سیستانی دونوں فرماتے ہیں کہ آپ نیت کر سکتے ہیں ظہر سے پہلے بشرط یہ کہ کوئی آپ نے اس دوران میں ایسا کام انجام نہ دیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے.
آغا خوئی ایک احتیاط لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی نیت کے صحیح ہونے میں اشکال ہے، لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس دن کے روزے کو پورا بھی کرے اور بعد میں اس کی قضا بھی انجام دے۔ البتہ کیونکہ احتیاط واجب ہے تو احتیاط واجب میں آپ کو معلوم ہے گنجائش ہوتی ہے، آپ ایک فل عالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے آغا خوئی کی زندگی میں امام خمینی کی طرف رجوع کیا تھا کسی بھی مسئلے میں، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ فل عالم سمجھتے ہوئے ہر مسئلے میں احتیاط واجب والے مسائل میں انہی کی طرف رجوع کریں گے، تو وہ ابھی بھی امام خمینی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لہذا ظہر سے پہلے نیت کر لیں تو ان کا روزہ صحیح ہو جائے گا، قضا سے بچ جائیں گے۔ اور جنہوں نے ان کی طرف رجوع نہیں کیا تھا، اگر وہ آغا سیستانی کو فل عالم سمجھتے ہیں تو وہ اس مسئلے میں آغا سیستانی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور رجوع کرنے کے بعد آغا خوئی والوں کا بھی مسئلہ نسبتاً آسان ہو سکتا ہے۔ یہ تو پورا کرنا ہی تھا، رجوع کر لیں تو یہی روزہ ان کا بن جائے گا، پھر قضا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ اس صورت میں کہ اگر نہ آپ نے پورے مہینے کی نیت کی ہے، نہ رات کو الگ سے نیت کی ہے، بس غفلتاً سو گئے اور پھر آنکھ کھلی تو فجر سے کے بعد اور ظہر سے پہلے کھلی۔ لیکن اگر ظہر کے بعد آنکھ کھلی ہے تو تینوں مراجع کے مطابق اس دن روزے کو پورا کریں اور بعد میں اس روزے کی قضا انجام دینی ہوگی۔ یہ اس صورت میں کہ اگر انسان کی آنکھ دیر سے کھلے۔ اس کے علاوہ نیت کے حوالے سے کوئی ایسا اہم مسئلہ میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کہ جو بیان کرنا ضروری ہو۔ میں نے کہا نا صرف البتہ نیت کا وقت جو ہے وہ مثلا فرض کریں کل کے روزے کی نیت کا وقت آج مغرب سے لے کر اگلے دن فجر سے پہلے تک ہے۔ آج مغرب سے لے کر اگلے دن فجر تک کسی بھی وقت آپ روزے کی نیت، ابھی آپ نے مسئلہ سنا، آپ ابھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا انشاءاللہ قربتاً الی اللہ، تو آپ کی نیت ہو گئی۔ پھر الگ سے سحری کے وقت دوبارہ نیت کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ سحری کے وقت اٹھنا آپ کی نیت کی تجدید ہو جائے گا خود بخود آٹومیٹکلی، تو الگ سے نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ نیت کے حوالے سے مسئلہ۔ نیت قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے، خدا کے حکم کی خاطر ہونی چاہیے۔ روزے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں حقیقی روزہ کیا ہے وہ کل میں بیان کر چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن فقہی روزہ کہ جس میں آپ کو ٹک لگ سکے کہ آپ ایک روزے دار انسان ہیں، بے روزگار نہیں ہیں آپ، وہ یہ ہے کہ آپ فجر سے لے کر مغرب تک، مغرب شرعی تک اپنے آپ کو 8 یا 9 چیزیں جو توضیح المسائل میں لکھی ہیں جو روزے کو باطل کرنے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کا نام ہے روزہ۔ اب یہاں پر 2 مسئلے اہم ہیں، 2 اہم مسئلے ہیں جو سمجھنا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ایسے ہیں کہ جہاں پر باؤنڈریز ہیں، سٹارٹنگ اینڈ بگننگ ہے اور اینڈنگ ہے، زمانے کے اعتبار سے ہو، جگہ کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اگر باؤنڈریز ہے، سٹارٹنگ اور اینڈنگ ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں پہ ختم کرنا ہے، جہاں پہ بھی اس قسم کی بات آتی ہے وہاں پر ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ یہ یقین کرنے کے لیے کہ ان باؤنڈریز کو میں نے کور کر لیا ہے، تھوڑا سا باؤنڈری سے پہلے اور تھوڑا سا باؤنڈری کے بعد اس کام کو لے جائے۔ مثال بہت روشن اور واضح مثال وضو کی مثال ہے۔ وضو کی سٹارٹنگ ہے چہرہ دھونے میں، سٹارٹ یہاں سے ہوگا، اینڈ یہاں پر ہوگا، چوڑائی میں یہاں سے یہاں تک۔ لیکن یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ یہ پوری باؤنڈریز جو ہیں کور ہو گئی ہیں، ضروری ہے کہ انسان تھوڑا سا اوپر سے بھی اور اوپر لے جائے، نیچے سے اور نیچے لے جائے، سائڈوں سے اور پیچھے لے جائے، تاکہ اس کے لیے کنفرم ہو جائے کہ بالکل ڈاٹ جو سپاٹس باؤنڈری کے بنتے ہیں وہ سب بھی کور ہو گئے ہیں۔ یہ جب یہ مثلا فرض کریں مثلا یہ موبائل آپ کے سامنے، یہ باؤنڈری ہے وائٹ، بالکل یہ سپاٹس اگر میں یہاں تک ہی دوں تو مجھے ممکن ہے یقین نہ ہو کہ بالکل سپاٹس جو ہیں وہ کور ہوئے ہیں، لیکن اگر میں یہاں تک دھو لوں تو مجھے ایک اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ یہ جو باؤنڈری تھی یہ تو قطعاً کور ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سائڈ، اگر میں بالکل اس
وائٹ کے اندر اندر تک دھوؤں تو ممکن ہے مجھے یقین نہ ہو، لیکن تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں بلیک لائن تک تو پھر مجھے اطمینان ہوگا کہ ہاں جتنا دھلنا تھا وہ تو دھل ہی گیا ہے۔ عورت کے حجاب میں کلائی کو یہاں تک، یہ جو جوائنٹ ہے یہاں تک چھپانا واجب ہے بازو کو، لیکن یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ یہ جو پٹی ہے باؤنڈری یہ کور ہو گئی ہے، ضروری ہے کہ اس کو تھوڑا سا اوپر تک لے جائے، مطلب یہاں کی بجائے بالکل اس باؤنڈری کو کور کرنے کی بجائے اس کو تھوڑا اوپر تک لے جائے تاکہ اس کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ جو باؤنڈری تھی وہ تو یقینی طور پہ کور ہو گئی ہے۔ یہی بات روزے میں بھی آتی ہے۔ اب میں مزید مثالیں نہ دوں تاکہ وقت بچ سکے، یہ بات روزے میں بھی آتی ہے۔ روزے کی سٹارٹنگ ہے طلوع فجر اور روزے کی اینڈنگ ہے غروب آفتاب، غروب آفتاب شرعی۔ اب یہ فرض کریں یہ طلوع فجر ہے، یہ باؤنڈری، اور یہ باؤنڈری جو ہے غروب آفتاب ہے، یہ دو باؤنڈریز ہیں ہمارے پاس۔ اس باؤنڈری کے درمیان ہمیں اپنے آپ کو ان 9 چیزوں سے بچانا ہے جو روزے کو باطل کرنے والی ہیں، درست؟ اب یہ یقین کیسے ہو کہ یہ جو باؤنڈری ٹائم تھا، دیکھیں ممکن ہے آپ کی گھڑی میں 1-2 منٹ پلس مائنس ہو، ممکن ہے پی سی این والوں کی گھڑی میں 1-2 منٹ پلس مائنس ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، گھڑیاں تو مشین ہے، مشین تو کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے، ایکوریسی اس میں ممکن ہے نہ ہو۔ تو یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ یہ جو ٹائمنگز ہماری ہیں طلوع آفتاب، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ پوری میں نے کور کر لی ہے، اس باؤنڈری سے تھوڑا سا پیچھے اور اس باؤنڈری سے تھوڑا سا آگے، یہ آپ کا روزہ جانا چاہیے۔ جب تھوڑا سا پیچھے سے آپ سٹارٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی جب وقت داخل ہوگا فجر کا تو آپ روزے سے ہوں گے، اور تھوڑا سا آگے تک لے کے جائیں گے تو آٹومیٹکلی جب غروب آفتاب ہو رہا ہوگا تو اس کے بعد تک آپ جب روزے سے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ وقت بھی آپ کا کور ہو رہا ہے اور آپ روزے سے ہوں گے، درست؟ تو اس صورت میں آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ روزے سے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ کہ کتنے منٹ، اہم مسئلہ یہ ہے کہ کتنے منٹ۔ شریعت نے اس منٹوں کو معین نہیں کیا، اس مسئلے کو دھیان سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، پیش آپ کو ہر روز پیش آئے گا، یہ 30 دن تک مسئلہ پیش آئے گا، اس لیے ممکن ہے 30 دن تک مختلف ممبروں سے مختلف باتیں آپ کو سننے میں ملیں، لیکن بہرحال جو میں نے سیکھا ہوا ہے اپنی پوری دیانتداری اور امانت داری سے وہ بات آپ تک میں منتقل کر رہا ہوں، اور پوری ذمہ داری سے یہ بات آپ تک منتقل کر رہا ہوں۔ اس میں شریعت نے آپ کو کوئی ٹائم پیریڈ نہیں دیا، 2 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، 25 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کچھ نہیں بتا۔ آپ کا اپنا اطمینان، آپ کی اپنے نفس کا اطمینان یہ ضروری ہے۔ اگر آپ 2 منٹ پہلے اور 2 منٹ بعد تک لے جائیں اور آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ آپ نے باؤنڈریز کو کور کر لیا، کافی ہے۔ اگر آپ کو 5 منٹ پہ اطمینان ہوتا ہے تو 5 منٹ، آپ کو 10 منٹ پہ اطمینان ہوتا ہے تو 10 منٹ، کسی کو 1 منٹ پہ اطمینان ہوتا ہے تو 1 منٹ۔ یہ ہر شخص کا انڈیویجولی اپنا مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے کہ اس کو اتنا آگے اور پیچھے لے کر جانا ہے جس میں اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ باؤنڈری ٹائمنگز میں نے کور کر لی ہیں۔ ہر شخص کا اپنا اپنا دل ہوتا ہے، کسی کو جلدی اطمینان آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اطمینان آ رہا ہے اور بقول آغا سیستانی کے کہ اطمینان اس انداز سے آ رہا ہے کہ جو عرفی طریقہ ہے اطمینان حاصل کرنے کا تو ٹھیک ہے، کافی ہے آپ کے لیے، وہ اطمینان آپ کے لیے حجت ہے۔ اینے ممکن ہے، یہ بھی عرض کر دوں، ایک ہی ٹیبل پہ 6 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، 6 کا الگ الگ اطمینان ہو، ایک کو 2 منٹ پہ اطمینان آ گیا، اس نے 2 منٹ میں کھجور اپنے منہ میں ڈال لی، آپ کو حق نہیں ہے آپ اس کو ٹوکیں، آپ نے اتنی جلدی کیوں ڈال دی؟ کیلنڈر میں تو مثلا 10 منٹ کا اطمینان دیا ہوا ٹائم، وہ کہہ سکتا ہے کہ صحیح ہے مجھے تو 2 منٹ میں اطمینان آ گیا، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں آیا آپ نہ کریں، نہ مجھے اس کو ٹوکنے کی ضرورت ہے نہ اس کو مجھے فورس کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جب مجھے اطمینان آ گیا تو تم کیوں نہیں کھول رہے، تم بھی کھول لو۔ نہیں، ہر شخص، ہر انڈیویجول کا اپنا اطمینان ضروری ہے۔ جب تک اسے اطمینان حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے لیے روزہ کھولنا جائز نہیں ہے، جب تک کہ وہاں پر اطمینان حاصل نہ ہو اس سے پہلے اس کو روزہ بند کر دینا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹائم
کوئی معین نہیں ہے شریعت نے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا، اب ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ جو کیلنڈرز ہمارے گھروں پر ہیں یا جو بعض اوقات میسیجز پہ ٹائم آتے ہیں، ان کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا ہے؟ میں اس کا جواب دینے سے قاصر ہوں، اس اعتبار سے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو کیلنڈر انہوں نے بنائے ہیں آیا یہ احتیاط کے مطابق بنائے ہیں یا ایکچوئل ٹائم لکھا ہے۔ یہ اب آپ خود ریسرچ کریں۔ اگر تو یہ ایکچوئل ٹائم لکھا ہوا ہے تو اس سے 1 2 5 منٹ اوپر نیچے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ اگر یہ احتیاط کے مطابق ہیں، اچھا ایک اور مسئلہ بھی یہاں پہ عرض کر دوں، اب اگرچہ نماز سے ریلیٹڈ ہے لیکن ضروری ہے تاکہ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس احتیاط پر جو کیلنڈر والوں نے کی ہے ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اہم مسئلہ ہے کیونکہ آپ کی عبادتوں کا دار و مدار ہے، روزے کے صحیح ہونے اور نہ ہونے کا دار و مدار ہے، اس لیے زیادہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں۔ یہ جو فرض کریں آپ نے فون کیا حسینی کیلنڈر والوں کو، انہوں نے کہا جی ہم نے 5 منٹ احتیاط کی ہے، اس کا مطلب کیا کہ ایکچوئل ٹائم اگر مطلب فرض کریں وہاں پر اگر آج کا روزے کا وقت 7:40 تھا تو ایکچوئل ٹائم مثلا طلوع کا فرض کریں ممکن ہے غروب آفتاب کا 7:35 ہو، تو ہم نے 5 منٹ کی احتیاط کی ہے، درست؟ اور فجر میں بھی اسی طرح اگر فرض کریں کہ 4:30 ہے تو ممکن ہے 25 ہو اور ہم نے 4:30 لکھے ہیں، یعنی 5 منٹ ہم نے احتیاط کے مطابق اس کیلنڈر کو بنایا بالفرض۔ مجھے معلوم نہیں ہے، فرضی مثال دے رہا ہوں میں کہ بالفرض اگر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ہم نے احتیاط کے مطابق بنایا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ افطار کے وقت تو چل جائے گا یہ کیلنڈر، لیکن بند کرتے وقت یہ ٹائم نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کیلنڈر بنایا ہے نماز کے ٹائم کے مطابق، یہ نماز چارٹ ہے، نماز ٹائم ٹیبل ہے، یہ روزے کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ نماز میں احتیاط یہ ہے کہ فجر کا ٹائم اگر 25 ہے تو آپ 30 پہ نماز شروع کریں تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ فجر ہو چکی ہے، لیکن روزے میں احتیاط یہ ہے کہ اگر 25 ہے تو 2 4 5 منٹ پیچھے لے کر آئیں، آپ نہ آگے کی طرف جائیں۔ لہذا اگر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ احتیاط کے مطابق ہے تو فجر میں آپ کو جتنے منٹ کی وہ احتیاط آپ کو بتائیں اس سے بھی 2 3 منٹ پہلے بند کرنا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں 5 منٹ کی احتیاط ہے تو پہلے تو 5 منٹ پیچھے جائیں اور پھر پیچھے جانے کے بعد مزید 2 3 منٹ اور پیچھے جائیں، یعنی 8 9 منٹ آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، تب آپ کی روزے کے اعتبار سے احتیاط بنے گی۔ البتہ کھولتے وقت اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط ہے 5 منٹ کی تو وہ چل جائے گا آپ کا، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کیونکہ دونوں میں اس میں آگے کی طرف ہمیں جانا ہے، اس میں دونوں میں احتیاط آگے جانے میں ہے۔ شروع میں نماز میں احتیاط آگے جانے میں ہے اور روزے میں احتیاط پیچھے آنے میں ہے، اس لیے کیونکہ فرق ہے تو یہ تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اب یہی مسئلہ ٹی وی کے اعلانات کا ہے، ٹی وی پہ جو اعلان ہوتے ہیں جی سحر اور افطار کا وقت، اگر آپ کو اطمینان آ جائے کہ یہ ایکچوئل ٹائم ہے تو اس کے حساب سے آپ عمل کریں گے، اگر پتہ چلے آپ کو کہ یہ احتیاط کے مطابق ہے تو جو مسئلہ بیان کیا اس کے حساب سے پھر اس کو پلس مائنس کیا جائے گا۔ روزے کا جو ابتدا ہے طلوع فجر ہے، اذان صبح نہیں ہے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ فرض کریں مؤذن کی آنکھ نہیں کھلی، اس کی جب آنکھ کھلی تو آدھے گھنٹے بعد آنکھ کھلی، فجر کے آدھے گھنٹے بعد، اور اس نے آدھے گھنٹے بعد اذان دی، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ روزہ آج آدھے گھنٹے بعد بند ہوگا؟ نہیں، روزہ تو اپنے وقت پہ بند ہوگا۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ معیار اذان فجر نہیں ہے، معیار طلوع فجر ہے، معیار اذان مغرب نہیں ہے، معیار غروب آفتاب ہے۔ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ بھوک تھی، بیچارہ سو گیا انتظار میں کہ کب اذان کا وقت ہوگا، آنکھ کھلی تو 15 منٹ اوپر ہو چکے تھے، ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا اور اب جا کے اذان دے رہا ہے، تو آپ کا روزہ کے 15 منٹ لٹکا رہے گا؟ نہیں، آپ اپنی جہاں پہ آپ کو اطمینان آ گیا آپ روزہ کھول سکتے ہیں، چاہے اذان ہوئی ہو یا اذان نہ ہوئی ہو، اس لیے کہ معیار اذان نہیں ہے، معیار اوقات ہیں، وقت ہو جائے گا روزہ کھول سکتے ہیں، چاہے اذان ہو وقت پر یا اذان وقت پر نہ ہو۔ ظہر کی اذان تو اکثر، اگر یہ تو شکر ہے کہ ظہر معیار نہیں ہے، ورنہ ظہر کی اذان تو اکثر 1 ہی بجے ہوتی ہے ہر مسجد میں، جبکہ ظہر کا وقت 12:15 بھی ہوگا تو اذان 1 ہی بجے ہوگی، تو وہاں تو ہم لٹکے رہتے اگر ظہر کا معیار ہوتا ہمارے لیے، تو اس لیے معیار وقت ہے نہ اذان۔
اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، دیکھیں اب میں نیت سے آگے بڑھ گیا ہوں، کچھ اہم مسئلے ہیں جو جن کو میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وقت بہت کم ہے، ایک تو مشکل ہے کہ وقت جلدی گزر جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو آیا بیمار شخص روزہ رکھے گا یا نہیں؟ دیکھیں شریعت یہ کہتی ہے کہ معیار نقصان ہے، کہ اگر ضرر مضر ہونا، اگر روزہ آپ کے لیے ضرر رکھتا ہے یعنی نقصان کا ذریعہ بنتا ہے، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، آپ کی بیماری طولانی ہو جائے گی، علاج مشکل ہو جائے گا۔ البتہ ایسا دیکھیں بیماری نزلہ بھی بیماری ہے، سر میں درد ہو رہا ہے یہ بھی بیماری ہے، لیکن وہ بیماری جو کہلائے کہ یہ آپ کے لیے نقصان ہے، روزے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے، سر کا درد نقصان نہیں ہے، نزلہ کھانسی نقصان نہیں ہے، حتیٰ بعض اوقات ہلکا پھلکا بخار نقصان نہیں ہے۔ ہاں اگر روزے سے آپ کو نقصان ہو، ضرر ہو، معیار ضرر ہے، نقصان، اگر نقصان و ضرر ہو روزے سے تو پھر روزہ آپ پر معاف ہے، پھر روزہ حتیٰ بعض صورتوں میں تو روزہ حرام ہو جاتا ہے آپ کے اوپر، اگر اتنا زیادہ نقصان کا، مثلا روزہ رکھیں گے تو ہلاکت کا خوف ہے، مرنے کا خوف ہے، یا کوئی بہت ہی بڑی بیماری کا خوف ہے، ممکن ہے حرام ہو جائے روزہ یہاں پر۔ اب میں کہوں جی وہی والی بات جو میں نے شروع میں کہی، سال میں ایک دفعہ روزے رکھنے ہوتے ہیں، گھر میں سب رکھ رہے ہیں، میں نہ رکھوں، دل نہیں مان رہا، اچھا نہیں لگ رہا، برا فیل ہو رہا ہے، یہ کچھ نہیں چلے گا۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، خدا اس میں خوش ہے آپ کے لیے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، یعنی آپ روزہ رکھیں گے تو خدا ناراض ہوگا۔ ہم کیا روزہ اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کو ناراض کریں؟ ہم تو خدا کی خوشنودی کی خاطر رکھ رہے ہیں نا، تو خدا خوش ہے اس میں کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو چھوڑ دیں روزہ، اپنی خوشی کو معیار نہ بنائیں، خدا کی خوشی کو معیار بنائیں۔ بس اگر کسی کو نقصان کا خوف ہے، جس طرح السر کا مریض ہے، کہتے ہیں جی پیٹ خالی ہونا نقصان دہ، ٹھیک ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کوئی کینسر کا مریض ہے، اس کے لیے کوئی ایسا دوائی کھانا ضروری ہے کہ جو نہیں کھائے گا تو نقصان ہے، شدید نقصان ہے، اس کو روزہ معاف ہو جائے گا۔ یا اسی طرح کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کے لیے ممکن ہے اگر کوئی ایسی دوا ہے کہ جس کا استعمال ضروری ہے، نہیں کرے گا تو نقصان ہے، اس کے لیے روزہ حرام ہو جائے گا۔ یہ سارے وہ موارد ہیں کہ جہاں پہ روزہ حرام ہو جائے گا۔ یہ جو مریض ہے اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا، یہ فدیہ دے گا۔ فدیہ یعنی پونا کلو آٹا، پیسے نہیں چلیں گے، آٹا دینا ہے، اور ایسے شخص کو دینا ہے جو دیندار بھی ہو اور شریف فقیر بھی ہو، نیڈی اور ظاہری طور پر دین پر عمل کرنے والا، بے نمازی نہ ہو، شراب نہ پیتا ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو فدیہ دے رہا ہوں، ایام محرم ہے، رمضان ہے، کسی کے پچھلے سال کا اگر فدیہ ہے، وہ ایسے کوئی شخص کو جانتا ہو، اس کو 20-22 کلو آٹا، 22.5 کلو 23 کلو ایک مہینے کا فدیہ بنتا ہے، وہ آٹا خرید کے اس کو دے دے، اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیوں دے رہا ہوں، اس کو فدیہ دینا ہے۔ البتہ آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ بیمار شخص جب فدیہ دے گا تو وہ ہر دن کا اسی دن نہیں دے سکتا، ہر دن کا اگلے دن نہیں دے سکتا، وہ رمضان کا فدیہ اگلے رمضان پہ دے گا، اس رمضان کا فدیہ اگلے رمضان کے سٹارٹ ہونے پر دے گا، پچھلے رمضان کا فدیہ اب یہ رمضان کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو کل دے سکتا ہے وہ۔ آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں، البتہ آغا خوئی اور خمینی نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہے یا فیڈنگ مدر ہے، اگر روزہ رکھنا اس کی اپنی ذات کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، ضرر، دیکھیں معیار ہمیشہ ضرر ہے، اگر روزہ رکھنا اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، ضرر کا سبب ہے، تو روزہ اس پہ معاف ہے۔ البتہ یہ فدیہ دے گی اور یہ اسی وقت بھی دے سکتی ہے، ہر دن کا ہر دن بھی دے سکتی ہے، ایک ساتھ رمضان کے بعد بھی دے سکتی ہے، 6 مہینے بعد بھی دے سکتی ہے، لیکن اگر یہ چاہے تو پچھلے رمضان سے پہلے بھی دینا چاہے تو یہ عورت دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بڑھاپے، شدید بوڑھا انسان ہے، انتہائی بوڑھا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا،
یا بہت بوڑھی عورت ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ان پہ بھی روزہ معاف ہے. ان کو اگر روزہ ان کے لیے انتہائی مشقت کا سبب ہے تو انہیں بھی فدیہ دینا ہے، اور یہ بھی اگلے رمضان سے پہلے فدیہ دے سکتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے. روزے کے دوران اگر عورت کو حیض آ جائے تو چاہے 2 منٹ پہلے 1 منٹ پہلے بھی آئے، اب وہ یہ نہیں سوچ سکتی کہ اب 1 ہی منٹ تو بچا ہے میں روزہ پورا کر لوں. روزہ اس کا باطل ہو جائے گا اور وہ روزہ اس کی قضا اس کی گردن پر آ جائے گی. چاہے وہ 1 منٹ پہلے کھجور نہ بھی کھائے، کھجور 1 منٹ بعد ہی کھائے، لیکن یہ روزہ اس کا آٹومیٹکلی باطل ہو گیا. اور اس روزے کی قضا، البتہ کیونکہ مسئلہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزے کی قضا ہے عورت پر، تو اس روزے کی قضا اس کی گردن پر آ جائے گی. چاہے وہ یہ بعد میں سوچے کہ میں نے تو نہیں کھولا تھا، نہ کھولا ہو، لیکن خود بخود ٹوٹ گیا اور قضا آ جائے گی. جن عورتوں کے گھر ولادت ہوئی ہے اور نفاس کے عالم میں ہیں وہ، تو نفاس حیض کے ایام جتنا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا، لہذا جتنے اس کے حیض کے ایام ہیں اتنے دن وہ نفاس میں ہے، اتنے دن روزہ نہیں رکھے گی. لیکن اس کے بعد کے ایام میں اسے غسل وغیرہ کر کے روزہ رکھنا ہے، اگر روزہ اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ نہ بنتا ہو تو. لیکن اگر کیونکہ فیڈنگ مدر بھی ہوگی آبویسلی، اگر اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر وہ روزہ میں نے جو مسئلہ پہلے بیان کیا اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گی. روزے سے بچنے کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، اگرچہ مکروہ قرار دیا گیا ہے. وہ بھی بعض فقہا نے کہا کہ 24 سے پہلے مکروہ ہے، 24 کے بعد مکروہ نہیں ہے، لیکن بالآخر تھوڑی کیلو کال ہے، لیکن میکسیمم جو ہے وہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. آپ کی صرف نیت یہ ہو کہ میں سفر کر ہی اس لیے رہا ہوں تاکہ روزہ بچ جائے، کر سکتے ہیں، روزہ بھی آپ کا معاف ہو جائے گا. البتہ آغائے خوئی یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں روزہ معاف ہوگا کہ جب رات سے ہی آپ کی سفر کی نیت ہو دن میں. لیکن اگر رات کو آپ کی سفر کی نیت نہیں تھی، اچانک پروگرام بنا، اچانک چلے گئے، تو اس دن کا روزہ پورا کرنا پڑے گا اور اس کی قضا بھی بعد میں انجام دینی پڑے گی. ایک اہم مسئلہ جو خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے زیادہ پیش آتا ہے، وہ بچے جو اسکول کالج گوئنگ بچے ہیں یا بچیاں ہیں. دیکھیں، کھانا اور پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے، لیکن کھانا اور پینا اس صورت میں روزے کو باطل کرتا ہے کہ جب انسان یہ سمجھتے ہوئے کہ میں روزے سے ہوں اور جان بوجھ کر کھائے یا پیے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بچے اسکول میں کھیلتے ہیں، بریک ہوئی، کھیلا، اب روٹین کے مطابق جاتے ہیں، پانی پی لیا، بعد میں خیال آیا اوہو میرا تو روزہ تھا، تو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ آپ کا باطل نہیں ہوگا. بھولے سے، غلطی سے، غفلت کی حالت میں اگر کوئی شخص، صرف بچے ہی نہیں بڑے بھی، آپ آفس گئے، آفس سے آئے تھکے ہوئے تھے، اصلا ذہن غافل تھا آپ کا کہ آپ روزے سے گئے، فریج کا دروازہ کھولا، پانی کا ایک گلاس پیا، کچھ کھانے پینے کو نظر آیا وہ بھی کھا پی لیا، جب پیٹ میں کچھ گیا تو خیال آیا کہ میرا تو روزہ تھا. کوئی حرج نہیں ہے، خدا کا شکر ادا کریں، خدا نے یہ چانس دیا آپ کو کہ کھا پی بھی لیا اور روزہ بھی بچ گیا آپ کا، لہذا آپ کا روزہ بھی باقی ہے اور یہ بونس مل گیا آپ کو روزے کے دوران ہی ایک کہ آپ نے کھا پی بھی لیا اور روزہ بھی آپ کا بچ گیا، تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا. بھولے سے، غفلت سے، غلطی سے کھانے پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. ایک اور مسئلہ میں خاص طور پہ ماؤں کی خدمت میں عرض کروں گا. دیکھیں، آج اب اس زمانے میں کچھ اویئرنیس ہے لوگوں میں دین کی. یقین مانیں آج خواتین خاص طور پر، کیونکہ ان پہ 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے عورت، بچی، اور روزہ 9 سال میں واجب ہو جاتا ہے، تو بہت ساری مائیں اپنی اس محبت، پیار، اس جذبے کے تحت، ممتا کے تحت، کہ 9 سال کی بچی، پھر خاص طور پہ کمزور سی بچی ہو، پھر اسکول بھی چل رہے ہوں، یہ تو اس دفعہ اچھا ہے چھٹیاں ہیں، لیکن اگر اسکول بھی چل رہے ہوں تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو ایک محبت انڈل آتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں میں تو روزہ نہیں رکھ، اٹھاتی نہیں اس کو روزے کے لیے. میں آپ کی خدمت میں کروں کہ یہ آپ اس بچے کے حق میں محبت نہیں، ظلم کر رہی ہیں، اس لیے کہ اس بچی پہ روزہ معاف نہیں ہے، اس کو کل اس کی قضا کرنی پڑے گی.
اب یقین مانے اس موقع پر بھی بعض اوقات ہمارے پاس وہ خواتین آتی ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہماری ماں نے تو نہیں رکھوایا، ان کو مسئلے معلوم نہیں تھے، اب کچھ یاد بھی نہیں ہے، اب کیا کریں ہم؟ اب ان کے لیے کتنی پریشانی۔ اب آپ فرض کریں 15 سال تک نہیں رکھوایا، اب اس کو کہا جاتا ہے جی 15 سال کے روزے قضا کرو، اور اگر تمہیں یہ پتا تھا کہ واجب ہے اور پھر جان بوجھ کے چھوڑا تو کفارے بھی دو۔ یہ ماں کی محبت تو لے ڈوبی نا اس کو، اس ماں کی محبت نے تو اس کا واقعا میں تو سمجھتا ہوں بیڑا غرق کر دیا اس کا، اس لیے کہ 15 سال کے روزوں کی صرف روزے بھی رکھنے ہو نا، 30 روزے 15 سال کے، یعنی 450 روزے اس کو رکھنے ہیں۔ آسان نہیں ہے روزہ رکھنا، یہ 30 روزے رکھنے میں کتنے مشکل ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، کتنے لوگ ملیں گے آپ کو جو روزے رکھتے ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے توڑ دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ آسان تو نہیں ہے۔ اور پھر اگر نور علی نور اس پہ کفارہ بھی اگر بنتا ہو تو پھر تو اور ہی کہانی گئی۔ تو یہ شفقت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ بلکہ برعکس آپ اس کو سمجھائیں، اس کو پیار سے آرام سے سمجھا بجھا کر اس کو، اگر وہ روزے پہ راضی نہ تو آپ اس کو روزہ پھر بھی رکھوائیں، تاکہ اس کی ایک ذمہ داری تو پوری ہو۔ صحیح ہے اس کو شعور نہیں ہے، لیکن میں نے کہا نا ٹک تو لگ جائے گا اس کے روزے میں، کفارہ تو اس کی گردن پہ نہیں آئے گا۔ لہذا ماؤں سے میری خاص طور پہ گزارش ہے کہ وہ چھوٹے بچے اور بچیوں کو روزہ رکھوائیں اور ان کو ان کے اوپر روزہ رکھوا کے محبت اور شفقت کا اظہار کریں، نہ یہ کہ روزہ چھڑوا کے محبت اور شفقت کا اظہار کریں۔ ایک آخری مسئلہ جو میں بیان کر سکتا ہوں کیونکہ وقت تو ہو گیا، لیکن ایک یہ ضروری ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو پیش آئے گا شوال میں، جب 29 رمضان پوری ہوگی اور پھر مسئلہ شروع ہوگا چاند ہوا یا نہیں ہوا، کہاں نہیں ہوا، خوئی خمینی۔ ایک تو میں کل پوری وضاحت کر چکا ہوں کہ ان جھنجھٹوں سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن شرعی اور فقہی مسئلے کے اعتبار سے آپ کے لیے تحقیق واجب نہیں ہے۔ آپ کسی کو فون نہ کریں، کسی سے نہ پوچھیں، اگر کچھ خود و خود کنفرم ہو جائے آپ کے لیے تو اس کے مطابق عمل کریں گے۔ کنفرم ہو گیا کل عید ہے، عید منائیں گے۔ کنفرم ہو گیا کل عید نہیں ہوئی، روزہ رکھیں گے۔ ڈاؤٹ کی صورت میں بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ کے لیے کوئی چیز کنفرم نہیں ہوتی ہے اور آپ کے لیے وہ دن ڈاؤٹ فل دن ہے، پتہ نہیں کل چاند ہوا نہیں ہوا، کہاں نہیں ہوا، پریشان نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ لیں۔ آسان حل یہ ہے کہ آپ کسی سے نہ بات کریں، نہ کسی سے دریافت کریں، نہ کسی کو فون کریں، اپنی روٹین کے مطابق زندگی گزاریں۔ سحری پہ اٹھیں، سحری کریں، روزہ رکھیں، چھٹی کا دن ہے تو سوئچ آف کر دیں فون کا، موبائل سائلنٹ پہ کر دیں اور سو جائیں۔ مغرب سے 20 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھیں، نماز پڑھیں، روزہ افطار کریں، اس کے بعد جیو کھولیں اور پھر دیکھیں کہ عید تھی یا روزہ تھا۔ اصلا نہ خود ٹینشن میں آئیں، یعنی یقین مانیں اگر آپ کو یہ جیو کھولا تو سب طرف عید مبارک چل رہی ہے، پتہ چلا آج پہلی کا دن تھا، آپ کوئی گناہ گار نہیں ہے، آپ کی گردن پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، آپ نے کوئی حرام نہیں کیا۔ اگرچہ پہلی شوال کا روزہ حرام ہوتا ہے مگر یہ اس کے لیے حرام ہوتا ہے جس کے لیے کنفرم ہو جائے کہ پہلی شوال ہے، آپ کے لیے تو کنفرم ہی نہیں تھا۔ تحقیق خود شریعت نے ہمارے اوپر واجب نہیں رکھی ہے، یا تو تحقیق شریعت نے واجب رکھی ہوتی تو آپ گنہگار ہوتے۔ شریعت نے کہا تحقیق تم پر واجب نہیں ہے، لہذا آپ نے تحقیق کے سارے راستے بند کر دیے، لمبی تان کے سو گئے، تھکاوٹ اپنی پوری کریں، نیند پوری کریں۔ پتہ چل گیا فرض کریں دن میں آنکھ کھل گئی، پتہ چل گیا رمضان ہے تو چلتا رہے گا روزہ آپ کا، پتہ چل گیا عید ہو گئی ہے تو وہیں پہ کھجور کھا لیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک کھجور کھا لیں آپ کا روزہ کھل گیا۔ روزہ کھولنے کے لیے کوئی پاپڑ تو نہیں بیلنا نا، ایک کھجور ہی تو کھانی ہے اور کیا کرنا ہے۔ لہذا کوئی ٹینشن والی اس میں بات نہیں ہے، نہ پتہ چلے دن پورا ہو جائے تب بھی کچھ نہیں ہے، پتہ چل جائے دن میں، حتیٰ اگر 1 منٹ پہلے بھی پتہ چل جائے کہ چاند ہو گیا تھا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 1 منٹ پہلے ہی روزہ کھول لیں، پھر نہ سوچیں کہ اب 1 منٹ رہ گیا میں روزہ پورا کر لوں، نہیں، حرام ہے روزہ آپ پر۔ اب آپ کے لیے پتہ چل گیا کہ آج کا روزہ حرام تھا، لہذا اب آپ کے لیے فوری طور پہ روزہ کھولنا ضروری ہو جائے گا اور یہ روزہ آپ کو کھولنا ہوگا، اور آپ کسی قسم کے کوئی خدا کے گنہگار بھی نہیں بنیں گے۔ خوب یہ میرا وقت تو میرا خیال ہے پورا ہو گیا۔ اب آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، 2-3 منٹ اوپر ہو گئے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کوئی سوال ہے تو آپ بھیج سکتے ہیں۔
یار انہوں نے پیپر نہیں دیا آج آپ لوگوں نے؟ اگر آپ پیپر نہیں دیں گے تو یہ اورل شروع کر دیں گے بھائی. یہ 2-3 سوال آئے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ایک بچی بالغ ہوئی اور اس نے روزہ رکھا لیکن مغرب سے آدھا گھنٹہ تقریباً پہلے وہ کھولنے کی ضد کرتی ہے اور پھر وہ کھول بھی لیتی ہے. ایسی بچی کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں جی، اس کا حکم تو اگر وہ سمجھتی تھی کہ میرے اوپر واجب ہے اور پھر اس نے جان بوجھ کے کھولا ہے تو کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے. لیکن اگر وہ ابھی یہ نہیں سمجھتی تھی کہ واجب ہے، اتنا شعور نہیں تھا کہ وہ اس کو واجب سمجھ رہی ہو اپنے اوپر، اور پھر اس نے کھول لیے تو قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. ایک سوال یہ ہے کہ جب انسان یہ جانتا ہے کہ وہ علماء کی صحبت میں بیٹھے جب وہ علماء سے سوال کرتے ہیں تو ایک عالم دین ایک جواب دیتا ہے، ایک عالم دین الگ جواب دیتا ہے، ہم کیا کریں؟ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں اور ڈاکٹر سے آپ نے کوئی انجینئرنگ کا سوال کبھی پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا نا. تو ڈاکٹر سے آپ میڈیکل ریلیٹڈ سوال پوچھیں گے. کبھی آپ کسی انجینئر کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہوں تو اس سے کبھی آپ نے اپنی بیماری کا تذکرہ کیا کہ میں یہ بیماری ہے، مجھے اس کی کیا دوائی ہوگی؟ نہیں کیا. بس یہی مسئلہ علماء میں بھی ہے. دیکھیں، ہر علماء نے ہر فیلڈ میں کام نہیں کیا ہوتا. دیکھیں جس طرح کیا ہوتا ہے، مثلا میں آپ کو اور قریب کی مثال دوں. ایک ڈاکٹر ہے، 5 سال 5.5 سال 6 سال جو بھی اس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، MBBS ڈاکٹر بن گیا. MBBS ڈاکٹر بننے کے بعد اب وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے. کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے، کوئی کسی اور فیلڈ میں چلا جائے، کوئی کڈنی کا اسپیشلسٹ ہے. اب جب وہ اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے نا، اب ہارٹ اسپیشلسٹ کو آپ جا کے بولیں یار میری آنکھ بھی دیکھ لو، تم نے تو میڈیکل پڑھی ہے نا، وہ کہے گا یہ میری فیلڈ نہیں ہے. کہے گا بھائی تم نے میڈیکل پڑھی ہے، کہاں پڑھی ہے؟ وہاں تک پڑھا ہے، لیکن میں نے اس کے بعد سے ایک خاص فیلڈ اپنائی ہے تو میں اب اس کا ماہر ہوں، لہذا اس سے مجھ سے بات کرو. اس کے علاوہ اگر کسی سے بات کرنی تو جنرل فزیشین کے پاس جاؤ، یا آنکھ کی بات ہے تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ. یہی صورتحال بعض اوقات ہمارے اپنے علماء کے اندر ہے. بعض علماء نے علم فقہ میں کام کیا ہے، یعنی ان کی اسپیشلائزیشن ہے فقہ کے اندر. بعض علماء نے علم کلام میں کام کیا ہے، بعض علماء نے تفسیر پہ کام کیا ہے، بعض علماء نے اخلاق اور نہج البلاغہ اور دعاؤں کے اوپر کام کیا ہے. یہ سب فیلڈ ہیں. آپ کہیں گے یہ تو عالم دین ہے، جس طرح وہ ڈاکٹر ہونے کے بعد ہارٹ اسپیشلسٹ بنا ہے، لیکن اگر آپ اس سے پیٹ کا پوچھیں گے تو جواب نہیں دے گا آپ کو. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، جواب نہیں دے گا آپ کو. درست اسی طریقے سے صحیح ہے، ایک لیول تک سب پڑھتے ہیں، اس کے بعد اسپیشلائزیشنز کرتے ہیں، لیکن اب اسپیشلٹی اس عالم کی اس فیلڈ میں، تو آپ اس سے اس کا سوال پوچھیں. اب ایک عالم دین جس نے فرض کریں عقائد میں بہت کام کیا ہوا ہے، آپ اس سے فقہی سوال پوچھ رہے ہیں. ممکن ہے اس نے پڑھا ہو کہیں، لیکن لائن کو چینج کرنے کی وجہ سے وہ چیزیں بھول چکا ہے، لہذا ممکن ہے وہ کہیں پر اشتباہ کر جائے. لہذا میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کروں گا کہ جب آپ کو فقہ پوچھنی ہو تو کسی ایسے عالم دین کو چوز کیا کریں جس نے فقہ میں کام کیا ہے، جس کی اسپیشلائزیشن ہو فقہ میں، جس کی فیلڈ ہو فقہ، اس سے سوال کریں. پھر یہ مشکل آپ کو کم پیش آئے گی کہ جوابوں میں آپ کو اختلاف ملے. اکثر ایسا ہوگا کہ جوابوں میں اختلاف نہیں ملے گا. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کی نماز کی حالت میں چہرہ چھپانے کے جو احکام ہیں وہ یہ ہے کہ جب اب یہ نماز کا مسئلہ اس کو میں بعد میں دیکھ رہا ہوں اگر وقت بچا، کیونکہ پہلے ریلیٹڈ سوال دیکھ لوں. میں نے عرض کیا تھا کہ جو چلتے پھرتے والی نماز ہے اس میں صرف قبلہ اور بدن کا حرکت میں ہونا یہ معاف ہے، باقی ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ بھی ایک نماز کے بارے میں ہے.
آیا روزہ کھولنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ کچھ کھایا یا پیا جائے یا صرف نیت کر لے تو روزہ؟ ہمارے اعتبار سے، ہماری فقہ کے اعتبار سے دیکھیں، جہاں پر باقاعدہ کھولنا ہے، جیسا میں نے ابھی مثال دی کہ دن میں آپ کو پتا چلا کہ چاند ہو گیا ہے، پہلی شوال ہو گئی ہے، تو یہاں پہ تو آپ کو کھولنا پڑے گا، درست؟ یا کم سے کم اپنی نیت کو ختم کرنا پڑے گا کہ بھائی میں اپنا روزہ ختم کر رہا ہوں، چاہے نہ بھی کھائیں۔ لیکن وقت پورا ہو گیا، اب روزہ کھولنے یا کچھ کھانے یا نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی خود بخود کھل جاتا ہے، اس کو الگ سے کھولنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ شوال کے 10 روزوں کی کیا حقیقت ہے؟ شوال کے، اب یہ بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، 4 دن بعد سے شاید یا 3 دن بعد سے 6 روزے مستحب قرار دیے گئے ہیں، وہ استحباب ہے ان روزوں کو رکھنا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی شخص لیبارٹری میں کوئی کام کر رہا ہے، ایسڈز وغیرہ کی خوشبو وغیرہ اس کے ناک میں جا رہی ہے، اگر خود ایسڈز نہیں جا رہے ہیں تو خوشبو سے کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اس کا روزہ صحیح قرار پائے گا۔ اچھا، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، انہیلر لینے سے تقریباً فقہا نے، آغا خمینی، خوئی، سیستانی، تینوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو دمے کے مریض انہیلر لیتے ہیں، کیونکہ گیس ہوتی ہے اور یہ لنگز میں جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ڈرپس لگوانے سے، اگر میڈیسنز کی ڈرپ ہے تو اس میں تو تینوں فقہا کے مطابق روزہ باطل نہیں ہوتا، اور اگر طاقت کی ڈرپ ہے تو اس میں آغا خمینی کی تھوڑی پرہیز تھی، باقی آغا خوئی اور آغا سیستانی کے حساب سے اس میں بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگر چاند کے حوالے سے کسی نے ہمیں بتایا کہ چاند ہو گیا ہے اور مجھے اس پر یقین تھا اور میں نے روزہ نہ رکھا اور اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ آج روزہ ہے، تو کیا حکم ہے؟ اس روزے کی صرف قضا کرنی پڑے گی۔ اگر یقین تھا آپ کو تو قضا کرنی پڑے گی۔ اچھا، اب روزے کے حوالے سے شوال کے چاند کی تحقیق واجب نہیں ہے، تو پھر فطرے کے احکام کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، فطرہ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ دن میں پتہ چل گیا تو آپ دن میں نکال سکتے ہیں، اگر نہیں پتہ چلا تو آپ بعد میں بھی اگلے دن بھی فطرہ قضا کے اعتبار سے، بعض فقہا نے کہا کہ آپ دیتے وقت اس کی فطرے کی نیت کر کے اگلے دن بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تقریباً اب جو رہ گئے ہیں سوال نا، وہ نماز کے حوالے سے رہ گئے ہیں، روزے کا تو اور کوئی سوال میرے خیال میں نہیں بچا۔ اب 1-2 سوال ہیں جو نماز ریلیٹڈ ہیں، اور تو کوئی سوال نہیں آپ کا روزے کا؟ خوب، ایک سوال ان کا یہ ہے کہ نماز شب پڑھتے پڑھتے آخری رکعت باقی ہے اور نماز وتر پڑھتے ہوئے فجر کی اذان ہو گئی، اس نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نماز وتر کو مکمل کر لیں پہلے، اور پھر نماز فجر کو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، بلکہ بہتر یہی ہے کہ پہلے اس کو پورا کریں اور اس کو بعد میں نماز فجر کو پھر بعد میں پڑھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کل چلتے پھرتے، یہ تو میں نے بتا دیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب انسان یہ جانتا ہو کہ، یہ بھی ہو گیا، عورتوں کی نماز کی حالت میں چہرہ چھپانے کے جو احکام ہیں وہ یہ ہے کہ جب چہرہ چھپایا جائے، جہاں تک انگلی اور انگوٹھے آتے ہیں وہ چہرہ کھولا جائے گا۔ اب یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا اور چہرہ اس سے زیادہ نماز پڑھتے وقت، یعنی اگر انہوں نے غلط سمجھا تھا، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہی ہے اور تھوڑا زیادہ کھلا رہ گیا، یعنی جاہل قاصر اس کو کہتے ہیں کہ مسئلہ سمجھنے میں اشتباہ ہوا، تو اس کے لیے پھر وہ معاف ہے، وہ مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر جاہل مقصر ہو، یعنی تحقیق ہی نہیں کی، اپنی مرضی سے ہی، ایک جس طرح ہماری خواتین ہوتی ہیں، بس دوپٹہ لپیٹ لیا، اپنی مرضی سے چل رہے، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ جی یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، تو وہ نمازیں پھر تکرار کرنی پڑیں گی، اگر تحقیق مسئلہ پوچھنا ممکن تھا اور نہ پوچھا ہو۔ لیکن اگر پوچھا تھا، غلط سمجھے، اشتباہ ہو گیا، بتانے والے سے اشتباہ ہو گیا، سمجھنے والے سے اشتباہ ہو گیا،
ان تمام صورتوں میں اس کی پچھلی نمازیں صحیح قرار پائیں گی اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وقت بھی میرا خیال ہے پورا ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں حضرت جماعت کی جانب سے حضرت اسلام المسلمین مولانا عامر راشد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مسلسل 2 دروس میں یہاں تشریف لائے اور احکام روزہ و رمضان کے حوالے سے ہمارے سامنے یہاں پہ گفتگو کی، اور امام ابوبکر علیہ السلام کے حدیث کے مطابق ہمیں تہذیب کی جانب چند قدم انہوں نے آگے بڑھایا کہ امام فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کو سمجھو ورنہ تو غیر مہذب ہو۔ کل پہلی ماہ مبارک ایک اور سیمینار اسی جگہ منعقد ہوگا بعنوان دعائے استقبال ماہ رمضان۔ اس سے حضرت اسلام المسلمین مولانا شاہد اللہ کاشی صاحب خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ تقریر وہی شیڈیول کے مطابق 10:30 بجے شروع ہو جائے گی۔ آپ سب سے پابندی وقت کے ساتھ چلتے اپنی گزارش ہے پروگرام کا اختتام کرنے کے لیے گزارش کروں گا کہ پر کھڑے ہو جائیں تاکہ دعائے سلام کی محمد زمان سے لے کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا ودليلا